بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے NCC کی میٹنگ سارے صوبوں کو اعتماد میں لے کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن کھولیں گے اور لوگوں کو موقع دیں گے کاروبار شروع کرنے کا، لیکن SOPs کے ساتھ. اس میں آج خاص طور پہ یہ جب کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، میں خاص طور پہ اپنی میڈیکل کمیونٹی، اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، جو ہمارے سٹاف کام کرتا ہے ہاسپٹلز کے اندر، میں سب سے پہلے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے تھے لاک ڈاؤن کھولنے کا، تو مجھے پتہ تھا کہ جو ہمارے ڈاکٹرز، فرنٹ لائن ورکرز جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ان کو یہ فکر تھی کہ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کھولیں گے تو پریشر بڑھے گا، زیادہ مریض ہاسپٹلز میں جائیں گے، اور جو اس وقت جہاد لڑ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہیں میڈیکل ورکرز، ہمارے ڈاکٹرز، نرسز. تو ان کے اوپر پریشر پڑنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کو فکر ہے، اور انہوں نے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے اسٹیٹمنٹس بھی دی. تو میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میری گورنمنٹ کو پوری طرح احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر کس طرح کے پریشر ہوں گے، گھر والوں کے، فیملیز کے، بچے ہیں سب کے. تو مجھے یہ پوری طرح احساس ہے، لیکن میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ سے شروع کروں بات کرنا، کیونکہ آپ کا یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو سارا فنومنا ہے کرونا وائرس کا، اس سے ملک کیسے ٹیکل کرے. کیونکہ ایک ملک کا سربراہ میں بیٹھا ہوں، میری گورنمنٹ، ہمیں ایک طرف کرونا کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے سارے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں ہمیں وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو پہلی چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے یہ کوئی یقین دلوا دیتا کہ 1 مہینہ آپ لاک ڈاؤن کریں یا 2 مہینہ لاک ڈاؤن کریں، چلے 3 مہینے بھی کر دیں اور اس کے بعد کرونا وائرس ختم ہو جائے گی، تو اس سے بہتر تو چیز کوئی نہیں تھی. ہم کسی نہ کسی طرح ہی کر دیتے، 3 مہینے کی تیاری کر لیتے، جو بھی ملک کی ریسورسز ہیں وہ لگا دیتے، اپنے والنٹیئرز کے ذریعے کھانا بھی پہنچا دیتے، کوشش کرتے. لیکن جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس دنیا میں بیٹھے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو کوئی ویکسین نہیں نظر آ رہی. یعنی اگر ہم نے اس کا علاج کرنا ہے کرونا وائرس کا، تو ابھی تک تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تب علاج آئے گا جب ایک ویکسین نکلے گی، وہ اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تک تو وہ ویکسین نہیں نکلنے لگی. تو اگر اس سال تک ویکسین نہیں نکلنے لگی تو اس کا مطلب کہ کرونا وائرس کہیں جانے نہیں لگی. اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ لاک ڈاؤن کا فائدہ یہ ہوتا ہے، کیوں لاک ڈاؤن کا، یہ بھی پھر سے میں لوگوں کو بار بار چیزیں کہتا ہوں، لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں، جب لوگ اکٹھے ہوں تو اس میں وائرس تیزی سے پھیلتی ہے. اس لیے ہر وہ چیز کریں جدھر لوگ جمع نہ ہوں. اس لیے جو اس کی آخری چیز ہے وہ لاک ڈاؤن ہے. لوگوں کو بند کر دیں، لوگ جمع نہیں ہوں گے، وائرس کا پھیلنا رک جائے گا. لیکن کیا وائرس ختم ہو جائے گی؟ اب دیکھ لیں دنیا میں جدھر لاک ڈاؤن ہے، ووہان پروونس جدھر چائنا نے سب سے کامیاب لاک ڈاؤن کیا تھا، ادھر بھی ایک سپائک آ گئی ہے، وائرس پھر سے آ گئی ہے. ساؤتھ کوریا جس نے لاک ڈاؤن کر کے فلیٹ کرو کر دی تھی، مطلب یہ کہ کوئی نئے کیسز نہیں آ رہے تھے، وہاں ایک دم پھر سے کیسز شروع ہو گئے، ایک اور سپائک آ گئی ہے. سنگاپور میں بھی یہی ہوا. ابھی جرمنی نے تھوڑا سا جب لاک ڈاؤن زیادہ کھولا تو ادھر بھی ایک نظر آ رہا ہے سپائک. تو اس کا مطلب کہ وائرس تو ہے، جب بھی لوگوں کو آپ موقع دیں گے ملنے کا، وہ وائرس پھر سے واپس آ جائے گی. تو ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ live with the virus. اس سال تو یہ ہم طے کر لیں کہ ہم پاکستانیوں نے باقی دنیا کی طرح بھی
اس وائرس کے ساتھ گزارا کرنا ہے.